حضرات محترم نواب بنارسی صاحب نے بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ میں آج رئیس بھائی سے کہہ بھی رہا تھا کہ سوچتا ہوں کہ فہرست کچھ پلٹ دوں۔ وہ شورائے کرام جن کو رات میں 4 بجے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بزرگ شورائے کرام، ان کو جلدی پڑھا دیا جائے، لیکن بعد میں انتظامیہ نے حکم بھی دے دیا کہ آج اسی بزرگ شاعر کو آپ کو جلدی پڑھا دینا ہے، اور انشاءاللہ وہ رہیں گے، لیکن مجھے ان کو جلدی پڑھا دینا ہے۔ میں اس شخصیت کا استقبال ان مصروں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ نواب بنارسی صاحب نے غزل کے خوبصورت مصروں کے حوالے سے منقبت پڑھی اور بہترین کلام پیش کیا۔ ان کے جس شعر کی تعریف کی جائے کم ہے۔ حقیقت ہے آپ اسی عزا خانے میں بیٹھے، اور میں نے اسی سال اس انجمن کی شب بیداری میں شرکت اسی جگہ پہ کی تھی۔ یعنی آپ عزادار بھی ہیں، مولا کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، ان کے غم میں غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ ان مصروں کا استقبال کریے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ کیسے کریے، جیسا چاہیے کریے، کیونکہ وقت مجھے نہیں لینا۔ میں اپنے والد صاحب کی کوئی منقبت نہیں پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی پڑھ رہا ہوں۔ آپ جیسے سمجھیں گے سمجھیں گے۔ حقیقت ہے یہ خالی بیان تھوڑی ہے، حسین کا ہے ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ حقیقت ہے یہ خالی بیان تھوڑی ہے، حسین کا ہے ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور لہو میں ڈوب کے اشعار کہنا پڑتا ہے، غم حسین ہے یہ داستان تھوڑی ہے، غم حسین ہے یہ داستان تھوڑی ہے۔ حسین والے بھی زندہ ہیں یہ بتا دیجئے، یزیدیوں کا ہی سارا جہان تھوڑی ہے، یزیدیوں کا ہی سارا جہان تھوڑی ہے۔ جو اٹھتے آئے ہیں اب تک علم وہ اٹھیں گے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جو اٹھتے آئے ہیں اب تک علم وہ اٹھیں گے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آئیے رضا صفی پوری کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جن کو سن کر ہم لوگ بڑے ہوئے۔ آج پہلی بار مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس بلند مرتبہ شخصیت کو میں اپنی نظامت کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ذریعے ان کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ میں گزارش گزار ہوں محترم آغا سروش حیدرآبادی صاحب سے کہ آئیں اور منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، نعرہ سلواسو کا استقبال کریں۔ ایک مطلع ایک شعر پہلے شہزادی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضموں چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضموں چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، یہ مضموں چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں۔ اور در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ در زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر کے مدح مولا میں، اس کے بعد پھر ممدوح کی بارگاہ میں عرض کیا کہ دین کی تکمیل ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، دین کی تکمیل ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے۔ دین کی تکمیل ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے،
یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے، اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو، ذکر علی بھی ہو جائے، پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے، حمد اور نعت بھی ہو، ذکر علی بھی ہو جائے، اور ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے۔ ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے، تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے۔ اور عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ اور وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں۔ شعر سنیے کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں۔ اور ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو؟ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ اور عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں۔ اور تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مولا کی منقبت بھی سناؤں اور پھر ممدوح کی بارگاہ میں بھی کچھ شعر پیش کروں، تو میں پہلے مدح مولا میں کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ بہت زمانے کے بعد، کئی برسوں بعد آپ حضرات کے درمیان حاضری کا موقع ملا ہے۔ عرض کیا کہ تیرے حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سرسمے، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمے،
وہ تو غیظ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا، ورنہ جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیت۔ دیکھیے ہاتھ میں ایک پھول تتلی، پھول سے لپٹی ہوئی، دیکھیے ہاتھ میں ایک پھول تتلی، پھول سے لپٹی ہوئی، تھا یوں ہی اس ہاتھ پر خیبر کا در لشکر سمیت۔ ہاتھ میں ایک پھول تتلی، پھول سے لپٹی ہوئی، تھا یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیت۔ سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، شعر دیکھیے، سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت۔ سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت۔ وہ تو خنبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں خنبر سمیت، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں خنبر سمیت۔ شاعری کا ماحول کتنا بدل چکا ہے، کیسے کیسے اب انداز سے شعر کہے جا رہے ہیں، اور شاعری شعریت سب رخصت ہوگی۔ شعر سنیے۔ بن نہیں پاتا کجا
ماتا کجاؤں کا جو منبر دیکھتے آئے بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت آئے بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت اور یہ پھر منبر کا خافیہ چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ ڈالے جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ ڈال جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت اب یہ دو شعر کربلائی شعر اس میں اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا آ گئے ابن علی قرآن و پیغمبر سمیت اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا آ گئے ابن علی قرآن و پیغمبر سمیت اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحے اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمیت
سج رہا تھا اسلحے اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمیت عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے اے سروش عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے اے سروش ڈال دی قدموں میں شہ کے دولت دل سر سمیت تیرے حیدر کے مقابل. اور حضرات حکم کا میں تابع ہوں، بہرحال حکم ہے کہ یہ اس کے بھی کچھ شعر پڑھ دوں. بزرگ سن چکے ہیں، نوجوانوں کے لیے شاید بہت سے بچے نہیں سنے ہوں. ہے میسم کو زور بیان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے مجھے تر زباں کر زباں دینے والے میری فکر کو شہ پر خود سیاں دے میری فکر کو شہ پر خود سیاں دے سلیمان کو تخت روا دینے والے علی کی ولایت. یہاں سے شعر سنیے. علی کی ولایت سے آپ ادھر متوجہ رہیں حضرات. علی کی ولایت سے انکار کیسا علی کی ولایت سے انکار کیسا زباں دے چکے ہیں زباں دینے والے علی کی ولایت سے. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. علی کی ولایت سے انکار کیسا زباں دے چکے ہیں زباں دینے والے علی ہی تھے. شعر دیکھیے. علی ہی تھے گلدستہ کن فکاں پر علی تھے گلدستہ کن فکاں پر خدائی میں پہلی اذان دینے علی تھے گلدستہ کن
فکاں پر خدائی میں پہلی اذان دینے والے ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، فقیروں کو کون و مکان دینے والے، فقیروں کو کون و مکان۔ صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد، صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد، کہاں لینے والے کہاں، صحابہ کہاں اور پھر مائک خراب ہو گیا، کہاں آل احمد، کہاں لینے والے کہاں، صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد، کہاں لینے والے کہاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں، جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، اور فدا کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، فدا کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں، ایک آنسو پہ باغیں جنات دینے والے، فدق تو امام زمانہ ہی
فدک تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں کے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے۔ اور یہ آخری شعر، دعائے ملک ہے، دعائے ملک ہے در فاطمہ پر، دعائے ملک ہے در فاطمہ پر، سلامت رہیں روٹیاں کربلا کی لہروں کے، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مارے کے کہاں تک ہیں۔ بھائی ذرا مائک صحیح کریے۔ بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں۔ آپ ادھر متوجہ رہیں، 4-5 شعر شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، 4-5 شعر صرف۔ بنت فاطمہ تیرے مارے کے کہاں تک ہیں، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، مصرع دیکھیے، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں۔ اور شعر پیش کرنا آپ اللہ، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا،
سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں اور شعر دیکھیے دو تین شعر آخری کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں اور شربیر سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے اب حسین کی فوج دیکھیے کہاں تک ہے اب حسین کی فوج دیکھیے کہاں تک ہے اور یہ شعر چھوڑتے ہوئے اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں اور
اور یہ مقطع نصیر میاں یہ مقطع خاص طور پہ دیکھنا. شکریہ حضرات آپ کی سماعتوں کا. مقطع سماعت فرمائیں. اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، دیکھیے ان اشکوں کے رابطے کہاں تک ہیں. یا محمد، ذرا مائک صحیح کرنا بیٹا. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں. یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. اور حضرات یہ شعر بھی گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے
گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لے مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لے یہ دعا تو روز خیبر اتنی کام آئی کہ بس جب خیال آیا الہی یہ 3-4 شعر اس کے بعد ذہن ہوتا پڑھا بھی نہیں جاتا مجھ سے جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی زلف خار سامنے آنکھوں کے سی برق لہرائی کے بس کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار شے پرے جبریل سے فوراً صدا آئی کہ اور حضرات شعر بہت ہیں تقریباً 40 سال پرانی منقبت ہے دنیا کا ہر منقبت خان نعت خان اس کو پڑھتا ہے پڑھ چکا ہے پڑھتے رہتے ہیں جہاں بھی جاتا ہوں فرمائش ہوتی ہے یہ 2-3 شعر آخری اس کی لاشیں سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر لاشیں سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگڑائی موت کی آغوش میں ایسی انگڑائی کہ بس اور یہ شعر بھی ایک دن میں لکھنے بیٹھا
تھا شب ہجرت کا حال، ایک دیوان میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس آخری شعر، مول لی خالق نے جنت کے بس کچھ روٹیاں، مول لی خالق نے جنت کے بس کچھ روٹیاں، فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کہ بس، اور یہ مقطع اور زحمت تمام. شکریہ حضرات. فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفتر میرے سرانے سے صدا